وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورۃ فاتحہ کی 6 آیت صراط الذین انعمت علیہم کا ترجمہ پڑھا اور تفسیر سمجھی۔ آج ہم سورۃ فاتحہ کی آخری اور 7ویں آیت کا ترجمہ اور تفسیر سمجھیں گے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا جن پر تو غصہ ہوا۔ اس آیت میں دوسری کیٹیگری کے لوگوں کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں سے بچنے کی دعا ہے جن پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے، اللہ تعالیٰ غصے ہوئے۔ یغضب کا مطلب، مغضوب کا لفظ یغضب سے ہے، اور غضب کہتے ہیں غصہ کو۔ اللہ تعالیٰ کن لوگوں پہ غصہ ہوئے اور کیوں غصہ ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے لیکن انہوں نے نبیوں کا احترام نہیں کیا، نبیوں کی بات نہیں مانی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر غصہ ہوئے، غضبناک ہوئے اور انہیں عبرت کا نشان بنا دیا آنے والے لوگوں کے لیے۔ مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نیکی کی دعوت دی لیکن ان کی قوم نے ان کی نافرمانی کی اور ان کو جھٹلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی پکارا اور رات میں بھی پکارا، چپکے چپکے بھی پکارا اور سب کے سامنے بھی پکارا، لیکن نوح علیہ السلام کی قوم نے ہر دھرمی کا مظاہرہ کیا اور آپ کی بات نہ مانی، تو اللہ تعالیٰ کے غضب نے آ کر ان کو گھیرا۔ اگر آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کے متعلق معلوم نہیں ہے تو آپ کو قصص الانبیاء لینی چاہیے اور پڑھنی چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے جو نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ہیں انہوں نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے علاوہ قوم عاد، قوم سمود کے درمیان بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے لیکن انہوں نے بھی اپنے نبیوں کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور آج اگر ہم پچھلی قوموں کی ناکامیوں سے سبق نہیں سیکھیں گے تو بلا شبہ ہمارا بھی وہی حال ہوگا۔ تو اگر اپنا برے انجام سے بچنا ہے تو ہمیں ایز اے فرد، ایز اے قوم اپنے آپ کو سدھار لینا چاہیے، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈھال لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے۔ تو آج ہمارے سامنے بھی علم عام ہو چکا ہے لیکن عمل نہیں رہ گیا، تو ہمیں بھی اپنے عمل کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ علم بہت ہے، آج ہمیں کتابیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آج ویڈیو چلا دیں اور سنیں، قرآن پاک سنیں، ترجمہ سنیں، تفسیر سنیں، احادیث سنیں، احادیث کے ترجمے سنیں۔ کچھ بھی مشکل نہیں رہ گیا، اگر مشکل ہو گیا ہے، ہو رہا ہے تو ہمارا عمل ہو رہا ہے، ہمیں عمل پہ توجہ دینی چاہیے۔ ولدالین، اب ولدالین کا ترجمہ اور تفسیر سمجھتے ہیں۔ ولدالین کا مطلب ہے اور نام بھٹکے ہوں کا۔ لفظ دوال، دواد لام سے ہے۔ دلل کہتے ہیں گمراہ ہونے کو یا بھٹک جانے والے کو۔ اب بھٹکے ہوئے لوگ کون ہیں؟ بھٹکے ہوئے لوگ وہ ہیں جن کے پاس علم ہے ہی نہیں، جن کے پاس اپنی منزل کا پتہ ہے ہی نہیں، جنہیں معلوم ہی نہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے۔ جن لوگوں کے پاس علم ہی نہیں ہے تو انہوں نے عمل کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کے پاس علم بھی تھا اور جنہوں نے عمل بھی کیا۔ اب نہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کو تو نے علم دیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا، اور نہ ہی ہمیں ان لوگوں کا راستہ دیکھنا ہے جن کے پاس نہ عمل ہے نہ علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں با علم اور با عمل انسان بنائے، آمین۔ تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ سیدھے راستے پر کون ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ انبیاء کرام، صدیق، شہداء اور صالحین کے متعلق کتب لینی ہے، 1 by 1 کر کے ان کے متعلق پڑھنا ہے اور ان جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے، اور احادیث بھی ساتھ ساتھ پڑھنی ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ یہ سفر طے کرنا ہے مل کے، میرے ساتھ رہیے گا، مجھے اپریشیٹ بھی کریے گا، اور مجھے جہاں میں غلطی کروں مجھے مشورہ بھی دے سکتے ہیں، آپ سمجھا بھی سکتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ فاتحہ کا اختتام کیا۔ سورۃ فاتحہ میں بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے،
سورۃ فاتحہ ایک مکمل دعا ہے جو بہترین دعاؤں میں شامل ہے۔ سورۃ فاتحہ شفا بھی ہے، اور سورۃ فاتحہ کی بہت زیادہ درجات ہیں۔ آج ہم نے سورۃ فاتحہ کا اختتام کیا، تو کل سے ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ کے حکم سے۔ وہ بھی ہم ایک نہ ایک دن ختم کر ہی لیں گے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار، اللہ حافظ۔